صبح صبح آپ سب لوگوں کو یہ خوشخبری دینے کے لیے فون کر رہا ہوں کہ ایک لڑکے نے ابھی کچھ دیر پہلے فون کیا تھا، سہارنپور کرانے والا ہے، 12ویں کا اس سال امتحان دیا تھا، نیٹ میں بھی بیٹھا تھا، نیٹ میں اس کا نمبر 253 ہے جو کم ہے، تو انڈیا میں تو خیر کہیں ایڈمیشن ہونے کا اسکوپ ہی نہیں تھا، لیکن اس میں ازبیکستان میں اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا اور اس کے لیے بینکس نے اس کو فائنانس بھی کر دیا ہے۔ تو ہم سب لوگوں کے لیے یہ اپارچونٹیز ایک دم وائڈ اوپن ہے۔ بینکنگ سسٹم کے تھرو ایجوکیشن لون لے کر آسان قسطوں میں پڑھائی ہونے کے بعد آسان قسطوں میں اس کو ریپے کرنے کا انتظام نیشنل بینکنگ سسٹم کے تحت ایسا ہے کہ کوئی بھی لڑکا کسی بھی قوم کا جو ہائر ایجوکیشن تک پہنچ چکا ہے، اسپیشلی مسلم قوم کا کوئی لڑکا، یہ کہ پیسہ نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ تعلیم ادھوری چھوڑ دے، نہ کر پائے، راستے میں لڑھک جائے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غریبی آپ کے راستے میں ہائر ایجوکیشن پا کر سماج میں اچھی پوزیشن پانا، دولت، رتبہ، مرتبہ، عزت کمانا، ان سب میں غریبی آج کی تاریخ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ سخت محنت اور لگن درکار ہے، سخت محنت اور لگن درکار ہے، مفلسی تو ریت کی دیوار ہے۔ تو ہم سب کے لیے، ہم سب کے بچوں کے لیے، دیکھیے دیش کی 20 کروڑ مسلم جنتا میں 1% لڑکے ہی ایسے خوش قسمت ہیں جو اپنی محنت، والدین کی محنت، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے یونیورسٹی لیول پر پڑھائی کرتے ہیں، جیسے MBBS، انجینئرنگ، لا وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے لیے گھر سے کمزور ہونا، والد صاحب کا رکشہ والا ہونا یا مزدور ہونا یا اس طرح کے کسی بھی ایسے پیشے میں جس میں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ والد کا یعنی خاندان کا پیسے کے حساب سے کمزور ہونے سے پڑھائی بالکل نہیں رک سکتی ہے۔ آپ سب لوگوں سے اس لیے میری درخواست ہے کہ ان 20 کروڑ میں 20 لاکھ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی لیول پہ پڑھائی کر رہے ہیں، ان کے لیے پیسے کی کمی کوئی بھی وجہ نہیں ہے تعلیم چھوڑنے کے لیے۔ بینکنگ سسٹم کا فائدہ اٹھائیے، ہمارا آپ کا ہی پیسہ اس میں، ہمارا آپ کا بھی پیسہ اس میں ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے، بچوں کو آگے بڑھائیے۔ ہم لوگوں کا سلوگن مسلم ایجوکیشن کی ٹرسٹ کی طرف سے یہی ہے کہ پڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، راستے میں رکیے نہیں۔ اتنی محنت کر کے آپ اسے یہاں تک لے آئے ہیں کہ آج وہ یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہا ہے، تو پھر یونیورسٹی میں پڑھائی کر کے بھی وہ لڑھک جائے، کامیاب نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے، دیش کے لیے، قوم کے لیے شرم کی بات ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، جبکہ نیشنل بینکنگ سسٹم کے تحت میں فنڈ از ناٹ اے پرابلم۔ اور ہم لوگوں نے مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کی طرف سے یہ کہا ہے کہ جن کو دیش کے کسی میڈیکل، انجینئرنگ، لا کالج وغیرہ میں، سرکاری میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، لا کالج وغیرہ میں ایڈمیشن ملتا ہے اور وہ بینک لون لیتے ہیں، تو ان کو ہم لوگ جو قرض لیں گے وہ بینک کا وہ واپس کر دیں، اور اس پہ جو انٹرسٹ ہوگا، جس کو ہم لوگ انٹرسٹ نہیں، اس کو ہم لوگ سود نہیں مانتے، اس کو ہم لوگ پروفٹ شیئرنگ مانتے ہیں ود بینکس، اس کو ہم لوگ انویسٹمنٹ ان آور سیلفس مانتے ہیں، وہ ہم لوگ دے دیں گے مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کی طرف سے۔ اس لیے ہم دیش کے تمام مسلم قوم کے ممبران کو، بھائیوں بہنوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس مہم کے ساتھ جڑیے، ہمارے پبلک چیریٹیبل ٹرسٹ مسلم ایجوکیشن کے ساتھ جڑیے، اس نیک کام میں آگے بڑھیے۔ دیکھیے اگر ہم لوگ 20% لڑکے بھی ان 20 لاکھ لڑکوں میں سے، میں نے آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیے، 20 کروڑ مسلم جنتا سرکاری آنکڑے کے مطابق دیش میں ہے، تو 20 کروڑ مسلم جنتا میں سے 20 لاکھ بچے ہی یونیورسٹی لیول تک پڑھائی کرنے پہنچ پاتے ہیں، مطلب 1% لوگ، جو ظاہر ہے کہ بہت اچھی بات نہیں ہے، 10% لوگوں کو کم سے کم ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم 20% لوگوں اسٹوڈنٹس میں بھی 20% کو، ان 20 لاکھ اسٹوڈنٹس میں بھی اگر ہم 20% اسٹوڈنٹس کو کامیاب کر دیتے ہیں ہر سال، تو دیکھیے ہر سال آپ کے 4 لاکھ بچے تیار ہو کر کے انجینئر، ڈاکٹر، آفیسر، پروفیسر، ٹیچر، جرنلسٹ، CAs، MBAs وغیرہ وغیرہ ہر فیلڈ میں غرض کے جائیں گے اور اپنے لیے ملک اور ملت کا نام اونچا کریں گے،
عزت دولت مرتبہ رتبہ کمائیں گے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم کو فون کریے گا 9038000252 پہ، ہر مسئلے کا حل ہے.